گزشتہ 3-4 خطبات جمعۃ المبارک آخرت قبل از موت بعد از موت معاشر صراط مستقیم تو علاوہ اور پل صراط حوض کوثر اور دیگر آخرت دے جو مراحل نے جنازہ کفن دفن اس حوالے نال چند گزارشات بیان ہو چکیاں اور ارادہ اس طرح سی کہ جنت جہنم اور وہ آخری شخص جو سب تو آخر دے اندر جنت تے جائے گا اس دا تذکرہ بھی کیتا جائے اور جنت دے اندر ایک محل ہے جو صرف ایک موتی دے نال بنایا گیا ہے، ایک موتی نو گھڑ کے ایک موتی اس دے اندر ایک محل بنایا گیا ہے اور حضور نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی او محل سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں نو عنایت فرمان گے۔ اس حوالے نال باس کیتی جائے لیکن کافی دوستاں دا اصرار سی کہ واقعہ معراج نو بھی بیان کیتا جائے۔ صاف ظاہر ہے حضور نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عظمت شان مقام اور آپ دے معجزات دا تذکرہ اے ایمان ہے اور آپ دی شان بیان کرنا اے بھی ایمان ہے اور آپ دی شان سننا اے بھی ایمان ہے۔ واقعہ معراج تو قبل جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حالات کچھ اس طرح سن کہ شروع تو ہی آپ مصائب دے اندر پریشانیاں دے اندر اور دکھاں دے اندر زندگی بسر فرما رہے سن کہ حالے تک آپ دی ولادت بسعادت نہیں ہوئی تو آپ دے والد گرامی دنیا تو رخصت ہو گئے اور جس وقت آپ دی ولادت بسعادت ہوئی اور آپ دی عمر پاک 6 سال ہوئی آپ دی والدہ ماجدہ دنیا تو رخصت ہو گئیاں اور آپ دی پرورش آپ دے دادا جان دے ذمے آئی، پھر آپ دے دادا جان دنیا تو رخصت ہو گئے، پھر آپ دی پرورش آپ دے چاچا ابو طالب کو لائی، انہوں نے بہت خدمت کی تھی اور اسے سال دے اندر آپ دی پیاری زوجہ محترمہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی وفات پا گئیاں اور آپ نے اس سال نو عام الحزن دا سال قرار دیتا کہ سارا سال میرے اتے غمہ دی کیفیت رہی ہے، آپ بہت پریشان سن۔ ان حالات دے اندر اور ان کیفیات دے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ تبارک و تعالی نے معراج کروائی۔ معراج دے اس سیر دے 2 حصے نے، ایک اسرا ہے ایک معراج ہے۔ مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک جو زمینی سفر ہے اس نو اسرا کیا جاندہ ہے۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اس کو سیر کہتے ہیں، اسرا کہتے ہیں، اور مسجد اقصی سے 7 آسمانوں کے اوپر تک جہاں تک اللہ نے چاہا اس کو معراج کہتے ہیں۔ اس بچن کنٹرول کرو جی محترم جنال لے آئے ہوتے۔ 2 حصے نے اس معجزے دے، معجزہ اسرا اور معجزہ معراج۔ پہلی بات یہ ہے کہ بعض احباب نے
اس موجزے نو اپنے ذہن دے نال اپنے دماغ دے نال سمجھن دی کوشش کی ہے. اپنا ذہن لڑایا، سائنس نو استعمال کیتا، تجربات نو استعمال کیتا اور اپنے دماغ نال سوچن دی کوشش کیتی، حتیٰ کہ وہ اس معجزے دا انکار کر بیٹھے کہ اے معجزہ سمجھ اندر نہیں آندا، دماغ اندر نہیں آندا، سوچ اندر نہیں آندا، لہٰذا آپ نو معراج ہوئے ہی نہیں. اور ایک خواب آیا ہے آپ نو، اور آپ نے خواب بیان کیتا ہے جسمانی طور تے آپ آسمانہ دے اوپر تشریف نہیں لے گئے، جبکہ اہل حدیث اہل سنہ دا اور قرآن و حدیث دا اے متفقہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیداری دے حالت دے اندر جاگدے ہویا اور جسمانی حالت دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ نو معراج کروایا ہے. اور اس دے اندر کوئی شک نہیں. کیوں؟ حضور نے خود بیان فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مینوں 7 آسمانہ تو اوپر لے جا کے جنت دی سیر کرائی اور جہنم دے مناظر دکھائے. بعض احباب نے سائنس نال سمجھا اور کہنے لگے کہ زمین اور آسمان دے درمیان ایک کرہ ہے جس تو اوپر انسان نہیں جا سکتا. اگر اس تو اوپر جانا چاہتا ہے اس کو آکسیجن ہونی چاہیے، دیگر چیزیں ہونی چاہیے زندہ رہن واسطے، لہذا وہ نہیں جا سکتا. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت شروع اندر فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ. یقیناً اگر کوئی بندہ از خود آسمانہ تے جانا چاہے وہ فوت ہو سکتا ہے، وہ ڈیتھ ہو سکتی، وہ مر سکتا ہے، وہ ناکام لوٹ سکتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے خود اپنے بندے کو سیر کروائی. خود سیر کروائی، اللہ نے سیر کروائی. اور ایک عقیدے کی بھی اصلاح فرما لو. بعض احباب نے بعض مساجد میں یہ عربی شعر مسجد کی دروازوں کے اوپر لکھے ہوئے کہیں پڑھے ہوں گے یا کسی سے سنے ہوں گے، بلغ الاولا بکمالہ، بلغ الاولا بکمالہ، کہ حضور اپنے کمال سے بلندی پر پہنچے. حضور اپنے کمال سے بلندی پر پہنچے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن میں آپ بے شک ٹھنڈے دماغ کے ساتھ، ٹھنڈے دل کے ساتھ، ٹھنڈی سوچ کے ساتھ اپنے عالم کے پاس، کسی عالم کے پاس جائیں، گھر میں قرآن ترجمے والا پڑھا ہے، آپ وہ اٹھا کے دیکھ لیں. پورے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جہاں بھی حضور کی شان کا تذکرہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شان دینے کا جو صیغہ ہے اور شان دینے کی جو ضمیر ہے وہ رب نے اپنی طرف رکھی ہے. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. اے محبوب ہم نے ورفعنا لک ذکرک، ہم نے تیرے لیے تیری شان کو بلند فرما دیا. سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی. اور دوسری ایک اور آیت پڑھتے ہیں، شاید آپ کو بات سمجھ آ جائے. وما ارسلناک، اور یہ آیت بہت مشہور زمانہ آیت ہے، اکثر مساجد میں بینر پر، اشتہارات پر، دیواروں پر آپ نے لکھی ہوئی دیکھی ہوگی. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اے محبوب جی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا دیا. ہم نے آپ کو شان دے دی، ہم نے آپ کو مقام دیا، ہم نے آپ کو بلند کر دیا. اے محبوب جی یا ایھا النبی انا ارسلناک
شاہدم و مبشرم و نذیرا، اے محبوب جی ہم نے آپ کو رسول بھی بنایا، شاہد بھی بنایا، مبشر بھی بنایا، نذیر بھی بنایا، و داعی اللہ بھی بنایا، ہم نے بنایا۔ حضور کو جتنی بھی شان ملی ہے، جتنا بھی مقام ملا ہے، وہ دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو یہ معجزہ معراج ہے۔ چونکہ وقت انتہائی کم ہوتا ہے جمعے کا، اور میری خواہش ہوتی ہے کہ آپ کو جس موضوع کے متعلق بات ہو وہ تقریباً موٹا موٹا سارا سمجھ آ جانا چاہیے۔ معجزہ معراج کے شروع میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہ اعلان فرمایا۔ آپ دو تین باتیں ذہن میں رکھیں۔ معجزہ معراج جسمانی طور پر ہوا، حالت بیداری میں ہوا، خواب میں نہیں ہوا۔ خواب میں، اب میں خواب تو کوئی بندہ بھی دیکھ سکتا ہے۔ اب میں خواب دیکھ سکتا ہوں کہ میں پاکستان کا وزیر اعظم بن گیا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں خواب میں کہ میں پاکستان کا صدر بن گیا ہوں۔ خواب کوئی عجیب بات نہیں ہے، خواب کوئی بھی دیکھ سکتا ہے۔ اور مشرکین مکہ کو اگر حضور خواب بیان کرتے کہ میں خواب میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گیا، میں خواب میں مسجد اقصیٰ سے ساتوں آسمانوں کے اوپر گیا، پھر کوئی تعجب کی بات نہیں۔ مشرکین مکہ کہتے کہ کوئی مسئلہ نہیں، خواب آتے رہتے ہیں۔ لیکن جب آپ نے حقیقت میں بتایا کہ میں عشاء کے وقت مدینہ میں تھا، عشاء کے وقت میں مسجد حرام مکہ میں تھا، اور راتوں رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا، راتوں رات میں ساتوں آسمانوں پر گیا، جب مشرکین مکہ نے سنا فوراً حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ 40 راتوں کا سفر ہے، 40 راتوں کا سفر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، 40 راتوں کا۔ اور حضور فرماتے ہیں میں ایک رات کے کچھ حصے میں گیا اور پھر ساتوں آسمانوں کے اوپر بھی گیا، پھر اللہ سے ملاقات بھی کی، پھر جنت بھی دیکھی، جہنم بھی دیکھی، اور پھر میں واپس بھی آ گیا۔ لہذا آپ نے جسمانی طور پر جاگ کر بیداری کی حالت میں آپ نے معراج کیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اعلان فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت دے شروع دے اندر لفظ سبحان استعمال فرمایا ہے۔ اگر میں اسے بات دی وضاحت شروع کر دیا تے پورا خطبہ اسے گل تے ختم ہو جائے۔ سبحان الذی، پاک او ذات، بے نیاز او ذات، پاک او ذات اللہ تبارک و تعالیٰ دی۔ رب سمجھانا چاہتا ہے دنیا کائنات دے لوگوں، جدوں اے گل سنو گے، اے معجزہ سنو گے تے تسی حیران ہو جاؤ گے کہ راتوں رات بندہ کیویں آسماناں تے جا سکدا ہے، تسی حیران ہو جاؤ گے۔ اس معجزہ معراج تے حیران نہیں ہونا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، اللہ پاک فرماندے نے معجزہ معراج تے حیران نہیں ہونا، کیونکہ کروان والا میں رب خدا، میں اللہ راتوں رات لے جاواں میری مرضی، میں رات دے کچھ حصے دے اندر لے جاواں میری مرضی۔ بے عبدہ دا کی معنی ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خدا را قرآن دے ترجمے تے غور کرنا، بلکہ میں آج تانوں ایک پیغام دینا چاہنا، اپنے گھر دے اندر ترجمہ پڑھو، نہیں پڑھے ہوئے کسے بچے کول بچی کولو قرآن دا ترجمہ سنیا کر آیات پڑھ کے۔ یہ بھی مشکل تے کوئی کیسٹ لے کے کوئی جناب ایسا سسٹم لگا کے کہ قرآن دا پورا ترجمہ سنیا جا سکے، سنیا کر
قرآن دی آیات نو سمجھیا کر۔ اللہ فرماندے نے سبحان الذی اسرا بعبدہ، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندے نو سیر کرائی تے لوگی کہن لگے جنہ دا عقیدہ ہے کہ نبی پاک بشر نہیں آپ نور نے، حالانکہ قرآن پاک دے بیشتر مقامات نے کہ اللہ فرماندے نے کل انما انا بشر مثلکم، لفظ بشر بھی حضور واسطے، لفظ عبد بھی حضور واسطے۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ، گل نو سمجھنا جو میں پیغام دینا چاہنا، اللہ تبارک و تعالی فرماندے نے پاک او ذات جنے اپنے بندے نو ستا آسمان دی سیر کرائی لیلن رات دے کچھ حصے دے اندر مسجد حرام تو مسجد اقصی تک سیر کران دی وجہ کی ہے، سیر کران دا مقصد کی ہے؟ اللہ فرماندے نے لنوریہو من آیاتنا، اللہ پاک فرماندے نے میں اپنے محبوب نو نشانیاں بکھانا چاہنا، آیات بکھانا چاہنا، نشانیاں بکھانا چاہنا۔ انہو السمیع البصیر، اللہ پاک فرماندے نے میں سنن بھی والا تے میں دیکھن بھی والا، میں سنن بھی والا، میں دیکھن بھی والا۔ میرا اور میری جماعت دا عقیدہ ہے ذات دے لحاظ دے نال اللہ آسماناں تو اوپر عرش تے بلند ہے، ویکھن دے لحاظ نال، سنن دے لحاظ نال اللہ ہر جگہ تے ویندا بھی ہے تے اللہ ہر جگہ تے سندا بھی ہے۔ اے بھی عقیدہ درست کر لو اپنا جی، اللہ کتھے جی میرے دل اندر، اللہ کتھے جی اے مسجد اندر، اللہ کتھے ساڑے گھر اندر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ذات دے لحاظ نال لفظاں تے غور کرنا، اللہ تبارک و تعالی ذات دے لحاظ دے نال ستا آسماناں تو اوپر عرش تے بلندے، سنن دے لحاظ دے نال تے ویکھن دے لحاظ نال اللہ ہر جگہ تے موجود ہے۔ ایتھے بھی اللہ دیکھ رہے ہیں، مسجد تو باہر بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن ذات دے لحاظ نال عرش تو اوپر بلند ہے۔ آئیے غور کرنا واقعہ معراج حدیث تے غور کرنا، صحیح البخاری دی حدیث ہے، امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی پاک فرماندے نے میں مقام حتیم تے میں سور آسان، نبی پاک سور ایسن، توجہ میرے ور رکھنا، تساں جمعے اندر نہیں سونا، نبی پاک سور ایسن مقام حتیم دے۔ موسم بدل گیا، بعض بندیاں نو جمعے اندر نیند آ جاندی ہے، جے نیند آ جائے تے دوبارہ وضو کر کے آنا ہے، نیند نہیں کرنی، جاگ کے جمعہ سننا ہے۔ امام الانبیاء خطیب الانبیاء نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے میں مقام حتیم تے سورے آسان تے نبی پاک دی نیند تے ساڑی نیند اندر فرق ہے، حضور دے سومن دے اندر ساڑے سومن دے اندر فرق ہے۔ جدو میں سو جانا یا تسی سو جاندے ہو، اکھاں سو جاندیاں نے تے دل بھی سو جاندے، لیکن جدو نبی پاک سو جاندے نے آپ فرماندے نے میری اکھاں سو جاندیاں نے محمد دا دل جاگدا رہندا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک دا دل بیدار رہندا ہے۔ آپ فرماندے نے میں مقام حتیم تے سو رہا سا، اچانک آسماناں تو جبریل آئے تے نال دو فرشتے اور بھی آئے، جڑے دو فرشتے آئے نے آپس دے اندر گل بات کر رہے نے، فرماندے نے حل ہوا کیا اے اوئیے؟ آپ فرماندے نے میری ایک سیڈ تے حمزہ، ایک سیڈ تے جعفر سو رہے سن، درمیان دے اندر میں سو رہا سا، ایک فرشتہ دوجے فرشتے نو آندا ہے حل ہوا اے اوئیے جنہ دی طرف اسی بھیجے گیا، دوجا فرشتہ آندا ہے نعم ہوا ہاں اے اوئی ہستی ہے جدھر سانو روانہ کیتا گیا ہے۔ نبی پاک فرماندے نے مینوں جگایا گیا، اٹھایا گیا، اٹھا کے بٹھایا گیا، بٹھاون تو بعد حضور فرماندے نے میرا سینہ کھولیا گیا، چاک کیتا گیا، میرا سینہ کھولا گیا، علم نشرح لک صدرک ووضعنا
ایمان کا وزرگ دنیا کائنات دے اندر اے پہلی اوپن ہارٹ سرجری ہے توجہ کرو واہ محبوبہ میں تیری عظمت تو قربان جاواں دنیا کائنات دے اندر اے پہلی اوپن ہارٹ سرجری ہے جدا نشان بھی باقی کوئی نہیں آپ فرماندے نے میرا سینہ کھولیا گیا وچوں دل باہر لے آیا گیا دل کڈن تو بعد ایک سونے دا تشتے تاشے ٹرے او دے اندر ایمان و حکمت بھر کے واپس میرا دل میرے سینے اندر رکھ دیتا گیا نبی پاک فرماندے نے توجہ کرنا حضور فرماندے نے جدو میں بیدار ہو گیا تیار ہو گیا آپ فرماندے نے پھر میرے واسطے مہمان نوازی کی دی گئی توجہ رکھنا میرے وال میری مہمان نوازی کی دی گئی مہمان نوازی دے اندر مینوں دودھ تے شراب پیش کیتا گیا ایک گلاس تے ایک پیالہ دودھ دا تے ایک شراب دا تے مینوں کہا گیا کہ محبوبہ جو پسند فرماؤ تناول فرماؤ حضور فرماندے نے میں دودھ نو پسند کیتا میں دودھ نو پسند کیتا او نوجوانوں بزرگوں جڑے سگریٹ نوشی کر دیو پیغام دیواں گا دودھ پیتا کر جڑے پیسے ادھر ضائع کرنا ہے حرام دے کم تے ضائع کرنا ہے نشہ حرام ہے سگریٹ پینا حرام ہے حقہ پینا حرام ہے اے او گناہ نے جنہاں نو تو اور میں گناہ ہی نہ سمجھے آئیے توجہ کرنا دودھ پیتا کر صحت واسطے بہتر ہے دودھ پیتا کر انسان دے عقل واسطے دماغ واسطے صحت واسطے بہتر ہے نبی پاک فرماندے نے میں دودھ نو پکڑ لیا تے میں تناول کر لیا پی لیا آپ فرماندے نے پھر اچانک میں ویکھیا ایک سواری براق پیش کیتی گئی سواری براق اے براق لفظ برق چو نکلیا ہے تے برق دا معنی بجلی ہوندا ہے قرآن اندر بھی لفظ استعمال ہویا ہے برق تے او دا معنی بجلی ہے نبی پاک فرماندے نے براق دی کیفیت وے کہ جناب گدے تو بڑا تے خچر تو چھوٹا گدے تو بڑا تے خچر تو چھوٹا اے براق جانور ہے جدو میں قریب ہویا مینوں کہا گیا جبریل آمدے محبوبہ سوار ہو جاؤ میں قریب ہویا تے انہیں بدگنا شروع کر دیتا جدو بد کیا تے جبریل آمدے تھم جا رک جا تینوں نہیں پتا آئی تیرے تے محمد سوار ہو رہے صلی اللہ علیہ وسلم جدو اس براق نے میں پیغمبر دا نام سنیا ٹھہر گیا تے او دے پورے جسم تے پسینہ جاری ہو گیا نبی پاک فرماندے نے میں سوار ہویا او دی سپیڈ کتنی ہے توجہ کرنا آپ فرماندے نے ایک پہلا قدم جو چک دے تے اتنا دور رکھ دے جتھے بندے دی نظر کم کرنا ختم ہو جاندی ہے جناب اتنا تیز رفتار براق کہ نبی پاک فرماندے نے میں براق تے سوار ہویا براق میں نو مسجد حرام تو مسجد اقصی تے لے آیا امام الانبیاء خطیب الانبیاء نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے میں مسجد اقصی دے دروازے تے پہنچیا اتھے انبیاء دیاں سواریاں ایک جگہ تے بنیاں جاندیاں نے نبی پاک فرماندے نے میں بھی اپنی سواری نو اتھے بند دیتا تے میں مسجد حرام دے اندر داخل ہو گیا حضور فرماندے نے توجہ میرے پر رکھنا نبی پاک فرماندے نے میں ویکھیا بہت بڑا ایک مجمع ایک جمع غرفیر انبیاء دا سارے نبی اس مقام تے موجود نے اور پیغمبر دی شان بھی سننا تے واقعہ معراج بھی سننا نبی پاک فرماندے نے میں مسجد حرام اندر داخل ہویا سارے نبی موجود نے آدم تو لے کے عیسیٰ تک آدم تو لے کے عیسیٰ تک سارے پیغمبر اس مقام تے سارے نبی موجود نے انج صفا دے اندر تے لینا دے اندر انج ترتیب دے
نال سارے نبی کھڑے نے، میں بھی جا کے کھڑا ہو گیا۔ میں کھڑا ہویا تے ویکھیا جبریل آئے، میرا بازو پکڑیا۔ توجہ کرنا، امام الانبیاء، میں ہر خطبے اندر تقریباً کہنا امام الانبیاء، نبیاں دے امام، اے ہن نبیاں دے امام بنن لگے نے۔ جبریل آمدے نے کہ میرا نبی پاک فرماندے نے جبریل نے میرا بازو پکڑیا، میرا بازو پکڑ کے تے اگے مصلے تے کر دیتا۔ فرمایا محبوبہ اے آدم تو لے کے عیسیٰ پیغمبر تک سارے نبی نے، اج تسی انہاں نو 2 رکعتاں پڑھاؤ تے 2 رکعتاں پڑھاون تو بعد اسی دنیا کائنات دے لوگاں نو دسنا چاہنے ہاں ورفعنا اللہ کا ذکر اساں پیغمبر دی شان نو بلند فرما دیتا، آپ دے مقام نو بلند فرما دیتا۔ نبی پاک فرماندے نے میں نبیاں نو جماعت کرائی، میں نبیاں نو جماعت کرائی، سارے نبی میرے انتظار اندر، سارے نبی میرے انتظار اندر، سارے نبی میرے مقتدی میں۔ آدم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، صالح علیہ السلام، نوح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، کس کس نبی دا تذکرہ کیتا جائے، سیدنا زکریا پیغمبر، 1,24,000 پیغمبر نبی پاک دے انتظار اندر سر۔ آپ فرماندے نے میں نبیاں نو جماعت کرائی، واہ محبوبہ تیری عظمت تو قربان جاوا۔ آپ فرماندے نے جماعت کراون تو بعد میں باہر آیا، سما اورے جا ہن میرا شروع ہو رہا ہے، اس سیر سے اسرا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اس سیر سی زمینی سفر ہے مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک، سما اورے جا، سما اورے جا۔ نبی پاک فرماندے نے مسجد اقصی تو سما اورے جا، پھر میرا معراج شروع ہویا، جبریل میرے نال ہے، جبریل میرے نال ہے۔ نبی پاک فرماندے نے جبریل مینوں لے کے تے آسمان دنیا تے پہنچیا، جبریل مینوں لے کے آسمان دنیا تے پہنچیا، پھر میری مہمان نوازی کیتی گئی۔ نبی پاک فرماندے نے مینوں شراب تے دودھ پیش کیتا گیا، میں شراب نو نہیں پسند کیتا، میں دودھ نو پسند کیتا۔ ایک اور گل دسنا چاہنا، توجہ میرے ور رکھنا، امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو جو شراب پیش کیتا گیا وہ ایک گندا شراب نہیں، پھل نچوڑ کے خراب کر کے بنانے والا، بلکہ وہ شراب طہورہ پاکیزہ شراب ہے۔ نبی پاک فرماندے نے، محدثین نے وضاحت کی تھی، مفسرین نے فرماندے نے جے حضور شراب پکڑ لیندے تے امت تباہ ہو جاندی، برباد ہو جاندی، کہ حضور نے شراب پیتا لہذا شراب دا کوئی مسئلہ نہیں۔ نبی پاک فرماندے نے میں شراب نہیں بلکہ میں دودھ نو پسند کیتا، دودھ پیتا، تسی بھی دودھ نو پسند کیتا کرو، دودھ پیتا کرو، توجہ کرنا۔ اور اگر کوئی مہمان آ جائے تو انہوں دودھ ہی پیش کیتا کرو، اس تو بڑی اور نعمت کوئی نہیں۔ اگر دودھ دے بارے گل کیتی جائے، کافی واقعات حدیث دے اندر نے کہ صحابہ اکرام نے دودھ تناول کیتا، ابو ہریرہ نے دودھ تناول کیتا، حضور نے دودھ تناول کیتا۔ اور واقعہ ہجرت تیرے علم دے اندر ہے، جدو میرے پیغمبر نے صدیق نو کیا کہ ایس معبد دی جھونپڑی اندر جا، اس مقام تے بکریاں موجود نے، دودھ دو کے لیا، حضور نو دودھ پسند ہے۔ آپ فرماتے نے میں آسمانے دنیا تے گیا تے میری مہمان نوازی کی گئی، سما اورے جا پھر چل پے، میں پہلے آسمان تے پہنچیا، ورفعنا
لک ذکرک رب بلندی دینا چاہتا ہے، رب بلند کرنا چاہتا ہے، اور میرے پیغمبر اس بلندی تے گئے نہ کوئی نبی جا سکیا نہ کوئی ولی جا سکیا۔ آپ فرماتے نے میں پہلے آسمان تے پہنچیا، میری ملاقات جناب سیدنا آدم نال ہوئی۔ تو پوچھے گا مولانا جدو نبی پاک مسجد حرام تو مسجد اقصی اندر گئے، نبیاں نے اتھے نماز پڑھی، پھر نبیاں نال اتھا ملاقات کیویں ہوئی؟ اے رب دی قدرت، رب نے پہلے لفظ اندر گل نو سمجھایا، سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک او ذات جنہیں اپنے بندے نو معراج کرائی، اپنے بندے نو سیر کرائی۔ آپ فرماندے نے پہلے آسمان تے جناب آدم علیہ السلام نال ملاقات ہوئی، میں ویکھیا آدم دی کی کیفیت ہے، سیدنا آدم دی کی حالت کی کیفیت ہے۔ حضرت آدم جدو سجے ویندے نے تے مسکرانا شروع فرما دیندے نے، جدو کھبے ویندے نے تے زارو قطار رونا شروع فرما دیندے نے۔ حضرت آدم دے بارے بھی بات تیرے علم دے اندر ہے، کون آدم؟ پوری کائنات دا باپ آدم، انسانیت دا باپ آدم، نبوت اور رسالت دا آغاز آدم۔ کون آدم؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ او آدم، نبی پاک فرماندے نے میں حضرت جبریل نو پوچھیا، جبریل معاملہ کیے؟ آدم سجے ویندے نے مسکراندے نے، جدوں کھبے ویندے نے زارو قطار رونا شروع فرما دیندے نے۔ جبریل فرماندے نے اے میرے محبوبا، سجے حضرت آدم دے روحاں نے جنتی روحاں، جڑے آدم دی اولاد دیاں روحاں جنت جان گیاں، او روحاں نے اللہ پاک سانو بھی انہاں اندر شمار فرمائے۔ حضرت آدم جدو جنتی اولاد ویندے نے تے مسکراندے نے، جدو جہنمی روحاں نو ویندے نے زارو قطار رونا شروع کر دیندے نے۔ نبی پاک فرماتے نے حضرت آدم نے جدو مینو ویکھیا، میری زیارت کیتی تے کہن لگے مرحبا مرحبا، خوش آمدید، ویلکم، مرحبا بن نبی صالح وابن صالح، اے نیک نبی تے نیک بیٹا تینوں مبارک ہوئے، خوش آمدید ہوئے، آسمان تے آنا مبارک ہوئے۔ اتنی گل بات ہوئی، نبی پاک فرماتے نے سم اور جا، حالے بلندی ختم نہیں ہوئی، ورفانا لک ذکرک، نبی پاک فرماتے نے پھر مینوں جبریل لے کے چلے۔ آپ فرماتے نے میں دوسرے آسمان تے پہنچیا۔ بعد محدثین نے انہاں نبیاں دے نال ملاقات کران دی ایک وجہ بھی بیان کیتی ہے، وقت مختصر ہے، جلدی جلدی سن دے جانا۔ حضرت آدم نال ملاقات کران دا مقصد کی ہے؟ رب دسنا چاہندا ہے اے آدم تسی پوری کائنات دے باپ ہو، اج اونوں ویکھ لو جو پوری کائنات دا امام ہے، اج او دے نال ملاقات کر لو جو پوری کائنات دا امام بنا چھڑیا ہے۔ آپ فرماتے نے دوسرے آسمان دے حضرت یحییٰ علیہ السلام اور سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام انہاں دے دوسرے آسمان تے پہنچے۔ ایک آسمان تے دوسرے آسمان دے درمیان کتنا فاصلہ ہے انہوں سمجھن واسطے تفصیل چاہیے، بس اتنی گل سمجھ لو کہ ایک آسمان دے کنارے تو دوجے کنارے تک ایک آسمان دی موٹائی کتنی ہے، ایک آسمان دی موٹائی کتنی ہے؟ نبی پاک فرماندے نے کہ 500 سال دی مسافت ہے، ایک آسمان دا کنارہ تے دوجا کنارہ موٹائی، ایک آسمان تو دوجا آسمان پھر 500 سال۔ نبی پاک فرماندے نے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه
هو السمیع البصیر۔ نبی پاک فرماتے نے دوسرے آسمان تے پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، اندروں آواز آئی من دق الباب، کون ہے دروازہ کھٹکھٹان والا؟ نہ جبریل بولے میں جبریل ہاں، ملک الملک ہاں، فرشتہ میں جبریل ہاں۔ فرمایا تواڈے نال کون ہے؟ من معک، تواڈے نال کون ہے؟ میرے نال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی پاک فرماتے ہیں دروازہ کھولیا گیا، دوسرے آسمان تے حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ بن مریم نال ملاقات ہوئی۔ آپ فرماتے نے ثم اورجا، ہر نبی نے مینوں ویلکم کیتا، ہر نبی نے مینوں مرحبا کیتا، ہر نبی نے مینوں خوش آمدید آکھیا۔ آپ فرماتے نے ثم اورجا، پھر میں بلندی دی طرف روانہ ہویا، تیسرے آسمان دا دروازہ کھٹکھٹایا گیا، تیسرے آسمان دے میری ملاقات جناب سیدنا یوسف نبی نال ہوئی۔ نبی پاک فرماتے نے جدو اج میں یوسف علیہ السلام نو ویکھیا، اللہ دی قسم میں ادھی دنیا دا حسن جناب یوسف نو دتا گیا، تے رب ملاقات کرا کے دسنا کی چاہندا ہے، اے یوسف نبی تینو ادھی دنیا دا حسن دتا تے لوگ برداشت نہ کر سکے، اج او دے نال ملاقات کرو جدو تو سونا میں دنیا تے بنایا ہی کوئی نہیں، اج او دے نال ملاقات کرو، انہاں نال زیارت کرو جنہاں تو سونا نبی میں دنیا تے بنایا ہی کوئی نہیں۔ پھر آپ چوتھے آسمان تے روانہ ہوئے، حضرت ادریس علیہ السلام نال ملاقات ہوئی، پھر پنجویں آسمان تے آپ روانہ ہوئے، جناب حضرت ہارون نبی نال ملاقات ہوئی، پھر حضرت چھٹے آسمان تے نبی پاک دی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نال ملاقات ہوئی۔ نبی پاک فرماندے نے جدو میں موسیٰ نبی نو ملیا، حضرت موسیٰ پیغمبر نے سارو قطار رونا شروع کر دیتا۔ میں پوچھیا جبریل موسیٰ نبی دے رون دی کی وجہ ہے؟ تے نبی حضرت جبریل فرماندے نے اے محبوبہ موسیٰ علیہ السلام تارو رہنے، انہاں دے دل اندر خیال آیا ہے کہ نبی ساریاں تو آخر تے آیا ہے، ادھی امت بھی ساریاں تو آخر تے آئی ہے۔ توجہ کرنا ہو امتیو، اس رشتے تے ناز کیتا کر، اس رشتے دی لاج رکھی کر امتی دی کہ اسی حضور دے امتیاں، حضور دے غلاماں۔ جبرائیل علیہ السلام فرماندے نے اے محبوب جی موسیٰ علیہ السلام تارو رہنے کہ اس نبی دی امت، ان نبی بھی ساریاں تو آخر تے آیا، اس نبی دی امت بھی ساریاں تو آخر تے آئی، لیکن قیامت والے دن، قیامت والے دن، قیامت والے دن سارے نبیاں دیاں امتاں انتظار اندر ہون گیاں۔ سب تو پہلے اگر جنت جائے گی تے پیغمبر دی امت جائے گی، نبی پاک دی امت جائے گی، اسی جاواں گے حضور دی امتی۔ آپ فرماندے نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نال ملاقات کرن تو بعد میں ساتویں آسمان تے پہنچیا، ورفعنا لک ذکرک، میں ستویں آسمان تے پہنچیا، میں ستویں آسمان تے ویکھیا ایک بزرگ تے نورانی چہرہ، ایک بزرگ ہستی تے نورانی چہرہ، بیت المعمور دے نال ٹیک لگا کے بیٹھے نے۔ بیت المعمور کیے اے مسجد دا محراب جتھے میں نماز پڑھانا، مسجد دا محراب اگر اتھو سیدھا اوپر ستاں آسماناں تے جایا جائے، اس ستاں آسماناں تے انج سیدھا اوپر بیت المعمور ہے۔ ہر مسجد دے محراب کیوں، ہر مسجد دا محراب اس تو سیدھا اوپر ستاں آسماناں تے پہنچیا جائے، اس مقام تے بیت المعمور ہے۔ نبی پاک فرماندے نے نورانی شخصیت تے نورانی چہرہ سیدنا ابراہیم نبی ٹیک لگا کے بیٹھے نے، تے پتہ ہے بیت المعمور کی ہے۔ نبی پاک فرماندے نے ہر روز 70,000 فرشتہ بیت المعمور دے اندر داخل ہوندا ہے، اللہ دی حمد و ثنا کردا ہے، تے نال حضور فرماندے نے جیڑا فرشتہ ایک باری داخل ہو کے باہر آ جاندا ہے دوبارہ قیامت تک دا نمبر نہیں آندا، اتنے فرشتے آسماناں تے موجود نے۔ نبی پاک فرماندے نے جناب ابراہیم نال ملاقات ہوئیاں تے میں پوچھیا اے ابراہیم نبی کوئی پیغام ہوئے؟ فرمایا اے محبوبہ اپنی امت نو میرا سلام دینا۔
ابراہیم نبی جد الانبیاء سیدنا ابراہیم نبی فرماندے نے محبوبہ اپنی امت نو میرا سلام دینا ہو امتیو جاگ جاؤ تے لج رکھو اس رشتے دی اپنی امت نو سلام دینا تے نال ایک پیغام دینا انہوں نے کہنا کہ جنت دی مٹی بڑی زرخیز ہے جنت دی مٹی بڑی زرخیز ہے اتھے بوٹے لاؤ اتھے درخت لاؤ اتھے بوٹے لاؤ اتھے درخت لاؤ تے نبی پاک فرماندے نے میں ابراہیم نبی نو پوچھے آؤ اے جناب ابراہیم علیہ السلام اتھے درخت کیویں لگن گے بوٹے کیویں لگن گے فرمایا اپنی امت نو کہنا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر دا ذکر کردے رہن جدو سبحان اللہ کہن گے اللہ انہاں دے نام دے جنت دے اندر درخت لا دیں گے تے جنت دا درخت پتنا کتنا قیمتی ہے توجہ کرنا نبی پاک فرماندے نے کہ جنت دا درخت او دے سائے ہیٹھ ایک گھوڑا 40 سال دوڑایا جائے تے اس ایک درخت دا سایہ ختم نہیں ہوئے گا اتنی لمبی چوڑی جنت ہے توجہ کرنا امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے 7ویں آسمان تو بعد ثم اورجا آپ فرماتے نے میں پھر بلندی دی طرف روانہ ہویا سدرۃ المنتہا ایک مقام میں اند سدرۃ المنتہا ایک مقام میں ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا آپ فرماتے نے یہی وہ مقام ہے جتھے میں جبریل نو اصلی شکل دے اندر پہلی دفعہ ویکھیا ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا غالباً اے سورہ نجم دی آیات نے اللہ پاک فرماتے نے جبریل اتنا قریب ہویا نبی پاک فرماتے نے 2 کمان دا فاصلہ رہ گیا میں جبریل نو پہلی دفعہ اصلی حالت دے اندر ویکھیا آپ فرماتے نے 600 پر نے جناب جبرائیل فرشتے دے 600 پر نے آپ فرماتے نے ثم اورجا پھر میں بلندی دی طرف روانہ ہویا لیکن اس مقام تے جبرائیل نے میرا ساتھ چھوڑ دیتا اس مقام تو اتے جبریل بھی نہیں جا سکیا علم نشرح لک صدرک ووضعنا وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک نبی پاک فرماتے نے سدرۃ المنتہا تو جدو میں اتے جاون لگا میں ویکھیا تے جبریل پیچھا ہٹ رہا ہے میں کیا جبریل کدھر جبریل آندا محبوبہ بس جتوں تک میرا سفر سی ختم ہو چکی ہے ہن تساں جانا ہے اوپر آپ فرماتے نے میں سدرۃ المنتہا تو اوپر گیا اے محبوبہ کتنا اوپر گئے کتنا اوپر گئے نبی پاک فرماندے نے مینوں کلمہ دے لکھن دی آواز سنائی دیتی کلمہ دے چلن دی آواز آئی جویں کوئی بندہ ورقے تے لکھ رہا ہوندا تے قلم دی آواز آ رہی ہوندی ہے آپ فرماندے نے مینوں کلمہ دے چلن تے لکھن دی آواز آئی فرشتے جناب حساب و کتاب لکھ رہے نے فرشتے آسماناں تے میں اتنا اوپر گیا تے پھر میرے تے وحی دا سلسلہ ہم کلام ہون دا سلسلہ شروع ہو گیا میں رب دے نال ہم کلام ہویا بعض لوگاں نو اس مقام تے جا کے مغالطہ لگا باوضو موجود ممبر تے موجود اپنی آخرت تے قبر میرے ذہن دے اندر ہے رب محمد دی قسم ہے اپنا مسلک بچان واسطے اپنی خطابت بچان واسطے میں کدے بھی اپنی قبر گندی نہیں کر سکدا اللہ ذوالجلال دی قسم میں پوری ذمہ داری دے نال تینوں ایک مسئلہ دسنا چاہنا اتھے آ کے مولویاں نو مغالطہ لگا کہ نبی پاک تے اللہ پاک ایک ہو گئے دوے مولوی نو مغالطہ لگا کہنے لگا کہ اس مقام تے جا کے نبی پاک تے اللہ پاک آپس اندر ایک دوجے نال گلے ملے نانا اللہ پاک نے فرمایا لا تدرکہ الابصار اللہ
اللہ پاک فرماتے نے کوئی اکھ مینوں ویکھ نہیں سکدی۔ اس تو پیچھے واقعہ جناب موسیٰ نبی دا تواڈے علم اندر ہوئے گا کہ حضرت موسیٰ نبی نے تقاضا کیتا اللہ میں تینوں ویکھنا چاہنا زیارت کرنا چاہنا لیکن ویکھ نہ سکے۔ جدوں رب نے تجلی پائی موسیٰ نبی گر گئے تے بستی دے 70 بندے بھی موت دے حوالے ہو گئے۔ توجہ رکھنا، اللہ پاک نے ویکھیا نبی پاک نے اپنے اللہ نو ویکھیا نہیں تے بغل گیر بھی نہیں ہوئے تے گلے بھی نہیں ملے۔ پردے دے وچوں ہم کلام ہوئے، پردے دے وچوں ہم کلام ہوئے۔ قرآن پاک نے ان لفظاں نال بیان فرمایا، اللہ فرماتے ہیں فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا۔ ایک قیمتی گل کرنا چاہنا، جڑے جمعے دے شروع اندر ساتھی آئے ہو، جڑے لیٹ آئے ہو وہ اپنے نقصان دے آپ ذمہ دار نے۔ توجہ کرنا، اللہ پاک جلدی آمن دی توفیق عطا فرمائے۔ کہیں جلدی آندے سن تے ہولی ہولی لیٹ ہوندے جاندے نے، اللہ ایمان دی حفاظت دی توفیق عطا فرمائے۔ توجہ کرنا، جڑے دین دے اندر اگے ہو اور اگے ودھن دی کوشش کرو، پیچھا نہ ہٹنا وگرنا نقصان ہوئے گا۔ یہ دین ایسی چیز ہے، حضور فرماندے نے جویں جویں بندہ عمر دے اندر وڈا ہوندا جاندا ہے انہوں چاہیے کہ دین دے اندر ہور اگاں ودے۔ توجہ کرنا، امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شروع اندر میں آیت پڑھی ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ اللہ پاک نے اپنے بندے نو سیر کرائی۔ مولوی کہنے لگے کہ نبی پاک جدوں سیر واسطے معراج واسطے جاون لگے ادوں تے عبد سن، جدوں اتوں ہو کے آئے تے نوری لباس پا کے آئے، اتوں ہو کے آئے تے نور بن کے آئے۔ میں کیا نانا یہ بخالتا دیندے نے علماء کرام۔ اللہ فرماندے نے فَأَوْحَا إِلَىٰ عبدہ ما اوحا، نیچے بھی عبد سن تے فاوحا الی عبدہ ما اوحا۔ جدو میرے نال ہم کلام ہوئے میں وحی کیتی ادوں بھی عبد ہی سن تے کی وحی ہوئی 4 تحفے 3 تحفے تے ایک احسان۔ آخری بات سننا، وقت ختم ہو چکے ہے، اپنی بات ختم کرنا چاہنا۔ 3 تحفے تے ایک احسان رب نے کیتا، 3 تحفے تے ایک احسان اللہ تبارک و تعالی نے حضور تے کیتا۔ توجہ کرنا، حدیث صحیح البخاری اندر امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ہر جمعے تے چاہنا کہ جمعہ جلدی ختم ہو جائے، جلدی ختم ہو جائے، لیکن معاملہ میری سمجھ تو باہر ہے۔ یقین جانو ایسی نشے دی کیفیت ہو جاندی ہے خطابت دے دوران کہ گل سمجھ نہیں آندی، وقت کنٹرول نہیں ہویا سکدا۔ نبی پاک فرماتے نے 3 تحفے تے ایک احسان اللہ تبارک و تعالی نے میرے تے میری امت تے کیتا۔ اللہ پاک دی احسان کی ہے، توجہ کرنا۔ اللہ پاک فرماتے نے محبوبا سونیا میں تیری امت تے ایک احسان کرنا چاہنا، تیری امت دے واہ محبوبا تو کتنا عظیم ہے، 7 آسمانہ تو اوپر جا کے بھی سانو نہیں بھولیا، 7 آسمانہ تو اوپر جا کے بھی اپنی امت نو نہیں بھولیا۔ لوگ ایک شہر تو دوجے شہر جا کے اپنے سجن نو بھول جاندے نے، لوگ ایک وطن تو دوجے وطن دے اندر جا کے اپنے دوست نو بھول جاندے نے۔ واہ محبوبا میں تیری رحمت تو قربان جاوا، 7 آسمانہ تے جا کے بھی اپنی امت نو نہیں بھلایا۔ ہو امتیو نمازاں بھلان والے ہو امتیو نبی تے درود نہ پڑھن والے ہو امتیو دین تو دور ہونے والے ہو امتیو قرآن نہ پڑھن والے ہو۔ تقریباً 3 جمعے رہ گئے، رمضان آن والا ہے، ماہ رمضان اپنی اصلاح کر، سوچن دی کوشش کر۔ آپ فرماندے نے اللہ تبارک و تعالی فرماندے نے اے محبوبہ میں تیری امت ایک احسان کرنا چاہنا۔ کی احسان ہے؟ فرمایا اپنی امت نو دس دینا کہ جدوں دل اندر نیکی دا ارادہ کرن گے، دل اندر نیکی دا ارادہ کرن گے، توجہ کرنا، اپنی امت نو دس دینا جدوں دل دے اندر نیکی دا ارادہ کرن گے لیکن نیکی کر نہ سکن، میں رب پھر بھی اجر عطا کراں گا۔ نیکی دا ارادہ کرن، نیکی دا ارادہ کرن،
ایسے حالات پیدا ہو جان نیکی نہ کر سکن، میں رب پھر بھی نیکی تے اجر عطا کراں گا۔ اور اے میرے محبوبہ دوجا پیغام دینا کہ اگر گناہ دا ارادہ کرن، گناہ دا ارادہ کرن تے جب تک گناہ عملی تے پریکٹیکل صورت دے اندر نہ کرن، میں رب انہاں دا گناہ نہیں لکھاں گا، نیکی دا اجر دیاں گا، گناہ نہیں لکھاں گا۔ ایک احسان میں تیرے تے کر دیتا۔ اور اے میرے محبوبہ 3 تحفے لے جا، 3 تحفے۔ پہلا تحفہ ہے کہ 50 نمازاں حضور بار بار 9 دفعہ توجہ کرنا، 50 نمازاں دا تحفہ لے کے حضور واپس ہوئے 9 دفعہ تقریباً موسیٰ علیہ السلام تے اللہ دے درمیان آندے جاندے رہے 9 دفعہ، نمازاں 5 رہ گئیاں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے سونے محبوبہ جڑی گل ایک واری میں کر دیا لا تبدیل لکلمات اللہ، میرے کلمات دے اندر رد و بدل نہیں۔ اے دنیا کائنات دے اصول ہو سکتے ہیں، اے دنیا کائنات دے بادشاہاں دے اصول ہو سکتے ہیں، صبح کچھ کلام شامی کچھ کلام، جناب صبح کچھ نظریہ شامی کچھ نظریہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں محبوبہ میں رب ہاں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر لا تبدیل لکلمات اللہ۔ اے محبوبہ میرے کلمات دے اندر رد و بدل نہیں، نمازاں 5 رہ گئیاں نے، اے محبوبہ تیری امت نمازاں 5 پڑھے گی، میں رب ثواب 50 دے لکھاں گا، ثواب 50 داتا فرماں گا۔ ایک تحفہ تے دوجا تحفہ آپ فرماندے نے اپنی امت نو دسنا، سورہ بقرہ دی آخری 2 آیات، سورہ بقرہ دی آخری 2 آیات انہاں نو پڑھیا کرن، یاد کیتا کرن تے حدیث بھی نال سنانا اپنی امت نو۔ آپ فرماندے نے جڑا بندہ رات نو آخری 2 آیتاں سورہ بقرہ دیاں پڑھ کے سو جاندا ہے تے رات نو روح پرواز کر گئی، رات نو ہی فوت ہو گیا، رات نو روح پرواز کر گئی، کتھے یاد آ گئی مینوں ایک گل، اج صبح دی کیفیت ویسے طبیعت میری خراب سی، کیفیت ادوں خراب ہوئی ہے، راستے تے خبر آئی ہے جامعہ سلفیہ فیصل آباد دا ایک طالب علم 7 سال دین پڑھیا، اسلام پڑھیا، کل آخری پیپر دیتا تے اج وفات پا گیا، دل دا دورہ پڑھیا، اٹیک ہویا تے دنیا تو رخصت ہو گیا۔ انج بھی بندے دنیا تو ٹر جاندے نے، بندے ہو اپنی اصلاح کرو، اے نفرت ختم کر دے، قدورتا ختم کر دے، محبت محبت پیار پیار بانٹیا کر، کوئی پتہ نہیں دنیا دے کیڑی رات آخری ہو جائے۔ آپ فرماتے نے جڑا بندہ سورہ بقرہ دی آخری 2 آیات پڑھ لیندا ہے رات نو، اے میرے محبوبہ تے راتوں رات دنیا تو گزر جاندا ہے، کافتا ہو کافتا ہو کافتا ہو کافتا ہو۔ اے میرے محبوبہ او دے جنت دے اندر جان واسطے اے 2 ایتاں ہی رب نے کافی بنا دتیاں نے، 2 ایتاں پڑھ کے ستا کر موبائل دے اندر، 2 ایتاں فیڈ کر لے سن کے ستا کر، سورہ بقرہ دی آخری 2 آیات، آخری بات توجہ نال سننا، امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں محبوبہ یہ بھی اپنی امت نو پیغام دینا کہ جس بندے نے رب نال شرک نہیں کیتا ہوئے گا، جس بندے نے رب نال شرک نہیں کیتا ہوئے گا، جس بندے نے رب نال شرک نہیں کیتا ہوئے گا، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہی شیئا۔ اے میرے محبوبہ اپنی امت نو پیغام دینا، دکھ دے اندر، تنگی دے اندر، غربت دے اندر، مہنگائی دے اندر، بے اولادی دے اندر، حالات چنگے ہون مندے ہون، گزارا کرنا لا یشرک باللہ، لیکن کدے بھی اللہ دے نال شرک نہ کرنا۔ او بھولے بندے ہو، او میرے مسلمان بھائیوں، اللہ دی قسم اے مولویاں دے چکر نے، اے مولویاں دے چنگل نے، اج بس 7 شریف جا رہی ہے، اج
بس جناب داتا حجویری دے دربار تے جا رہی ہے۔ لوگوں دنیا کائنات دا داتا بھی اللہ ہے، دنیا کائنات دا رزاق بھی اللہ ہے، دنیا کائنات دا مشکل کشا بھی اللہ ہے، دنیا کائنات دا اولاد دیون والا بھی اللہ ہے، اولاد دے کے تے لیون والا بھی اللہ ہے، اور لوگوں تردیاں ڈبون والا تے ڈبیاں تارن والا بھی اللہ ہے۔ کون ہے دنیا کائنات دا مشکل کشا؟ صرف اللہ۔ اے میرے محبوبہ سونیا اپنی امت نو پیغام دینا، لا یشرک باللہ، میری ذات نال شرک نہ کرن، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ او مسلمانوں نوجوانوں، رب ہر گناہ معاف کر دیندا ہے۔ اگر کوئی بندہ چوری کرے رب چوری معاف کر دیندا ہے، اگر کوئی بندہ بدکاری کرے اللہ بدکاری معاف کر دیندا ہے، اگر کوئی بندہ ڈکیتی کرے اللہ قادر ڈکیتی معاف کر دے، اگر کوئی بندہ قتل کر دے اللہ قادر ہے کہ قتل معاف کر دے، اگر کوئی بندہ جرم کر دے اللہ قادر ہے کہ جرم معاف کر دے۔ لیکن رب فرماندا ہے لا یشرک باللہ، اور بندیا عمر دے کسے حصے اندر کدے میرے نال شریک نہ ٹھہرائے۔ مینوں غصہ ہی بڑا آندا ہے جدوں کوئی بندہ میرے نال شرک کرے، میرا کھا کے میرا پہن کے میرا کھا کے میرا پی کے، بچپن دے اندر ماں دے پیٹ دے اندر پرورشاں میں کردا رہیا، بڑھاندا میں رہیا، ہڈیاں میں جوڑدا رہیا، اے ماں دے سینے دے اندر اے روزی دا بندوبست میں کردا رہیا، چلنا میں سکھایا، بولنا میں سکھایا، ویکھنا میں سکھایا، سنن واسطے کن میں عطا کیتے، چلن واسطے قدم میں عطا کیتے۔ آج وڈا ہو کے آندا ہے فلاں کرنی والا، فلاں بھرنی والا، فلاں اولاد دین والا، فلاں کاروبار چمکان والا۔ اللہ فرماندے نے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ میں دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالی حضور نال سچی سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔